نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سورہ اسراء پڑھ رہے تھے، جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کی 23 آیات پڑھ چکے تھے۔ آیات وہ تھیں جس میں مختلف احکامات دیے گئے، شریعت کے احکامات آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حکم ہم نے پڑھا شرک کے بارے میں، توحید کی تاکید، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کی بات تھی۔ اس پر ہم کافی بات کر بھی چکے تھے، لیکن اس کی کچھ آیات باقی ہیں۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا والدین کے کیا حقوق ہیں اس کے بارے میں، پہلی بات تو یہ تھی کہ انہیں اف تک نہ کہو کی بات تھی نا، کہ کوئی ذرا سا بھی زبان سے کلمہ بھی نہیں، صرف اظہار ہونا، انوئے ہونے کا اور اس کے لیے ناگواری کا اظہار تک سے بھی جیسے منع کیا جا رہا تھا کہ اف نہ کہو۔ دوسری چیز تھی کہ ولا تنہرہما، انہیں ان کے ساتھ بات تمیز سے کی جائے، جھڑک کے نہیں ہو، گفتگو کا ادب سکھایا گیا۔ اور اس کے بعد پھر تیسرا حکم تھا وقل لہما قولا کریما، کہ ان کے ساتھ بہت ہی کہ قولا کریم کہنا کس طرح ہے، بڑی رحمت کی بات، بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے بات کرنا، محبت اور شفقت کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، وہ سکھایا گیا۔ اب اس کہا جا رہا ہے آیت نمبر 24 جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور جھکا دے ان دونوں کے لیے، لہما لیے، ہما دونوں یعنی والدین کے لیے، جناح الذل، بازو عاجزی کے ساتھ، من الرحمہ، رحمت سے، مہربانی سے، وقل رب ارحمہما، اور کہو کہ اے رب رحم فرما دونوں پر، یعنی دونوں والدین پر، کما جیسے ربیانی جیسے انہوں نے پرورش کی میری، صغیرہ بچپن میں، جب میں چھوٹا تھا، جب انہوں نے جیسی پرورش کی اس طرح ان پر رحم فرما۔ اب یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ وقفد یعنی جھکا دو، القبض رفع کی ضد ہے، وقفد لہما عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ ان کے آگے جھک جانا، ماں باپ کے ساتھ جیسے نرم برتاؤ اور ان کے مطیع فرما بردار رہنے کی ترغیب دی گئی۔ وقفد لہما کہہ کر جھکے رہنا ان کے سامنے ادب کے ساتھ، اور ادب کے ساتھ رہنے کی کتنی تاکیدیں آ رہی ہیں نا، ساری ہی جو پچھلی بھی تاکیدیں ہم نے پڑھی تھی ان سب میں بھی اصل چیز وہی تھی، قرآن کریم ہو، نہیں جھڑکنے کی بات ہو، نہیں کہنے کی بات ہو، اور ابھی بھی اور زیادہ جیسے جھکے رہو ان کے سامنے۔ اور جھکنا بھی کیسے کہا جاتا، جناح الذل، جناح کہتے ہیں بازوؤں کو، پروں کو بھی کہتے بازو کو بھی، اور جناح الذل کہنے سے کس طرح آتا، بالکل جس طرح سوچیں بچپن میں ماں باپ کیسے جیسے انہیں اپنے بازو میں چھپا کے رکھ رہے ہوں، یاد کریں جیسے پرندے کس طرح اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپا کے رکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے، اب اولاد کیا کرے، ان کے سامنے سینہ تان کے ان پہ اپنا حکم چلانے کے بجائے اسی طرح جھکے رہیں، بازوؤں کو جھکا کر رکھو۔ جناح الذل کہنا کس طرح ہے، الذلہ داد لام لام، ذلہ کا لفظ کس طرح ہے، ذلیل کا لفظ اردو میں اسی سے ہے۔ ذلیل ہمارے پاس اردو میں برے معنوں میں استعمال ہوتا، اور ذلت کا لفظ، ذلیل کا لفظ، لیکن عربی میں دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جیسے ذلہ اگر کسی سرکش انسان کے سامنے، کسی مغرور انسان کے سامنے انسان اپنے آپ کو جھکاتا ہے، ذلیل کرتا ہے، وہ سچ مچ ذلت ہے۔ لیکن اپنے سے کمزور کے سامنے جب انسان جھکے، اپنی عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، تو وہ انسان کی خوبی ہے نا، وہ انسان کو اونچا کرنے والی چیز ہے، وہ انسان کو بلندی عطا کرنے والی چیز ہے۔ تو یہاں اس طرح کی ذلت کی بات ہے کہ جناح الذل، عاجزی کے ساتھ، بالکل سمجھ میں آتا ہے کتنا ادب کے ساتھ ان کے ساتھ رہنے اور بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مذاق اڑانا، ان کو تانے دینا، ان کو کوئی برا بھلا کہنا، وہ سب کے تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ بزرگ ہیں کس طرح وہ ہمیشہ بڑے رہے ہیں، بچوں سے وہ ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے تم ان کے سامنے رہو، اپنے کندھوں کو جھکا کر، اپنے بازوؤں کو جھکا کر ان کے سامنے رکھو، اطاعت اور فرما برداری ان کے لیے کرو جیسے کہا جا رہا ہو۔
اور من الرحمہ رحمت کے ساتھ. من الرحمہ کیسے دل میں بھی ان کے لیے محبت اور شفقت ہو، ان کے لیے دل کے اندر بھی چڑچڑاپن نہیں آئے. حالانکہ ہو سکتا ہے جب بہت ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں، خود اولاد بھی اس وقت بڑھاپے کی سرحدوں کو چھو رہی ہوتی ہے، اس کا بھی صبر جیسے کم ہو رہا ہو، اور ادھر ماں باپ تو اور زیادہ ان کے لیے بالکل باعث اذیت ہی چاہے بن رہے ہوں، لیکن رحمت دل میں رکھو، محبت کے ساتھ تو یہ کام کرو، دل کی محبت کے ساتھ یہ کام کرو. ایک حدیث اکثر سنی بھی ہوگی آپ لوگوں نے، میرے سامنے بھی ہے نہیں، لیکن اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ ایک محبت کی نظر جو اولاد اپنے ماں باپ پہ ڈالتی ہے اس کا ثواب کے حج کے برابر ہے. حدیث سنے تو تھوڑا لگتا ہے کہ حج اتنی بڑی نیکی اور صرف ایک نظر ڈالنے کی بات اس کے برابر ہے، لیکن جب یہ آیات پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین ترغیب دلائی ہے. محبت کی نظر ڈالے تو وہ من الرحمہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ دل کی رحمت کے ساتھ ان کے سامنے جھکے، وہ جب شفقت سے ان کو دیکھے، محبت سے دیکھے، دل میں بھی محبت پیدا ہوگی نا. اور وہ کتنا بڑا نیکی کا کام ہی ہے نا. حج تو جا کے انسان اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے گناہ معاف کروا رہا ہے. یہاں ایک کمزور اور بوڑھے انسان کے حق کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ اتنا بڑا ثوابی ہو سکتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ رحمت کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو. اور پھر کہا جاتا ہے وقل، اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. چھوٹی سی دعا چند الفاظ میں، لیکن بہت ہی بہترین دعا سکھا دی گئی. دعا کے سکھانے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد کتنے ہی ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہے وہ خود تو پورا کر بھی نہیں سکتے. جس طرح سے سوچیں انہوں نے حق ادا کیا ماں باپ نے ماں باپ ہونے کا، وہ کیسے کوئی اولاد ادا کر سکتی نا خود. یعنی ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا تھا وہ ہمیں تو کتنا یاد، یعنی کتنا ہی عرصہ جس میں سب سے زیادہ انہوں نے مشکلات اٹھائی تھی، ہماری بیبی ہوڈ کا زمانہ، بچپن کا زمانہ، وہ تو ہمیں خود یاد بھی نہیں ہے. لیکن اپنی اولادوں کے لیے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں احساس کر سکتے ہیں، پتہ چل سکتا ہے کہ کیا کچھ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں نا. ایک چھوٹا سا بچہ بیبی بالکل کس طرح ماں باپ پہ اپنا زور چلا رہی ہوتے ہیں نا. نیند سے برا حال ہو ماں کا، لیکن نہیں اب سو نہیں سکتے، اس کے تھکن سے برا حال ہے، مگر نہیں مجھے گود میں لے کر کھڑے ہی رہو. اس کو کھڑے ہی ہونا ہے، کام کے دوران اپنی پیٹھ پر چڑھا کر ہی رکھو، کھانا پکوائیں، پھر کھانے کے بعد اب نہیں یہ نہیں کھانا، اب دوسرا چاہیے، اب دوسرا بناؤ. تو کیسے کیسے مطالبے، مشکل مطالبے بچوں کے تو انسان خوشی خوشی پورے کر بھی لیتا ہے، لیکن اس سے بہت ہی ویسے ہی مطالبے بھی ہو سکتے ہیں والدین کی طرف سے، اور اس سے بہت ہی کم بھی ہو سکتے ہیں جو اولاد کے لیے کیسے مشکل ہے اس کو پورا کرنا. تو اس کے لیے اپنے اللہ سے ہی دعا سکھا دی گئی کہ انہوں نے جو ہم پہ عنایتیں کی، جو انہوں نے ہم پہ رحمتیں کی ماں باپ نے، ان کا حق ہم ادا کرنا چاہیں بھی تو نہیں کرنے کے قابل ہیں. آپ ان پر رحم فرما، ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے اس وقت ہم پہ کیا تھا جب ہم چھوٹے تھے. پورا بہترین، ایک تو دعا بھی بہترین ہے کہ ویسے ہی اتنی جیسے انہوں نے ہم پہ رحمتیں کی ویسے آپ ان پر رحم فرما. دعا کرتے ہوئے یاد دہانی بھی ہے کہ ہم پہ انہوں نے رحمتیں کی تھی، ہمیں انہوں نے پالا پوسا تھا. ہم جب گوشت کا ایک لوتھڑا تھے، جب صرف اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، صرف ان کی مدد کے محتاج تھے، ہم ان کی رحمتوں کے محتاج تھے. جس وقت انہوں نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا، آج وہ ہمارے محتاج ہیں، تو ہم ان کے لیے کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ بھی جیسے بات سمجھ میں آتی ہے نا. دعا کرتے ہوئے اور کرنا ہی چاہیے. یا پھر وقل کہو، ہم سے کہا جا رہا ہے کہو، تو زندہ بھی ہو تب بھی ان کے لیے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرما، ان کے لیے ان کا بڑھاپا ان کے لیے آسان فرمائے، ان کے جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا اس کا حق اس کے یعنی بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ان عطا فرما دے. اور جن کے نہ بھی ہوں اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے لیے بھی یہی بہترین دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، قبر میں ان کے لیے قیامت کے دن، آخرت میں ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہم پر رحم کیا، جیسے انہوں نے رحمت کے ساتھ ہماری پرورش کی. تو پھر کہا جا رہا ہے ربکم، سورہ اسراء پر ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 25. ربکم پروردگار تمہارا، تمہارا رب.
عالمو، عالمو آ سے نا زبر آ سے شروع ہو رہا ہے، جیسے زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ، سب سے زیادہ جاننے والا، خوب جانتا ہے، بما اس کو، فی نفوسکم، نفوسکم تمہارے نفسوں، تمہارے دلوں میں جو ہے اسے وہ خوب جاننے والا ہے۔ اگر تکونو ہو تم صالحین نیک، فإنہ بس بے شک وہ کانا ہے، للأوابین، اوابین کے لیے، رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا، اللہ تعالیٰ ہے ان کے لیے غفورا، معاف کرنے والا ان کے لیے۔ اب یہ آیت میں ایک تو بڑی حقیقت کا ہی بیان ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جس نے ہمیں بنایا، ہمارے نفسوں کو بنایا، ہمارے دلوں کو بنایا، وہ خوب جاننے والا ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے، دل کے اندر جو کچھ ہے اس کا وہ جاننے والا ہے۔ لیکن اس حقیقت کے بیان میں یہاں اولادوں کے لیے بڑی تسلی بھی ہے اور کچھ تنبیہ بھی ساتھ ہی۔ بڑھاپے میں سوچیں جب والدین طرح طرح کی کمزوریوں کا شکار ہوں، بڑھاپا خود ہی مصیبت ہی ہوتا ہے نا، کتنی بڑی مشکل اس میں ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے مزاج خراب ہو چکے ہوں، کیسی کیسی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ڈائمنشیا کا شکار ہو، پہچان تک نہیں رہے ہمیں اس کو، یا اور اپنے کام خود کر نہیں سک رہے ہیں، چل پھر نہیں سک رہے ہیں، بستر پہ پڑے ہوئے ہوں، کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں سوچیں ان کے بارے میں قرآن میں جو احکامات ہیں، جو احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں وہ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی، ان پر عمل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے نا۔ اور حکم بھی دیکھیں ذرا، صرف اطاعت ہی کا نہیں ہے کہ ہاں ان کے دیکھ بھال کرو، ان کا علاج کرو، ان کو وہ سب کچھ کرو، بلکہ جیسے پچھلی آیت میں ہم دیکھ رہے تھے من الرحمہ کہا جا رہا تھا نا، کہ ان کے ساتھ وقفد لہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، رحمت اور محبت کے جذبے کے ساتھ، دلی لگاؤ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو اب یہ جذبہ اگر دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی سرزد ہو بھی سکتی ہے، ہوتی ہی ہے نا، اولادوں کے لیے آسان نہیں ہے، ضروری ہے جب سے ہی، بلکہ سمجھے ٹین ایجر بن رہا ہوں اس وقت سے کتنی دفعہ پتہ نہیں پلٹ کے بری طرح جواب دے دیا ہو، کتنی دفعہ نافرمانیاں کر ڈالی ہوں اور کیا کچھ کر لیا ہو، اور حالانکہ سوچے جتنا بڑا ان کا حق ہے، جتنا زیادہ ان کے حق کے ادا کرنے کے لیے اللہ کی کتاب ہمیں حکم دے رہی ہے، اس میں اولاد سے تو کمی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کتنی پشیمانیاں، پچھتاوے، پریشانی، ریگریٹس کیسے کیسے اولاد کے لیے ہو سکتے ہیں نا۔ اب اس میں کیسی تسلی یہ آیت دے رہی ہے کہ جو دل میں ہے تمہارے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، لیکن ساتھ ہی شرط بھی ہے، ایک تو دل میں ہے کیا، دل میں ان کے لیے قدر ہے، ان کے لیے محبتی ہے، ان کے لیے خیر خواہی ہے، اس کے بعد زبان سے ان سے زور سے بھی کبھی بولنا پڑ رہا ہے، انہیں دوا پلانے کے لیے، ان کو پرہیز کروانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، لیکن تم اگر صالحین میں سے ہو، ان تکون صالحین، اگر ہو تم صالحین میں سے، نیک عمل کرنے والے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو دل میں، اور صرف یہی نہیں بلکہ جس طرح آتا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، کہ اور تم رجوع کرنے والے بھی ہو۔ اوابین کا جو لفظ ہے وہ اواب کے جمع نا، پلورل، اواب کا لفظ ہے اوب سے، الف واو بے، اس کے اوب کے معنی ہے کہ رجوع ہونا، پلٹنا، ارادے کے ساتھ پلٹنا۔ اواب جب کہا جاتا ہے صفت قرآن میں جو آتی ہے اواب کی کئی جگہ، وہ اس کے معنی ہوتے جیسے عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا، اس سے معافیاں مانگنا، گڑ گڑانا اس کے آگے، اور اواب میں پھر بار بار پلٹنے کی بھی بات ہے نا، وہ جو بار بار پلٹنے والا ہو۔ ایک شخص سوچے جب نافرمانی کر رہا ہوتا ہے کوئی، تو ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا نا، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیر کے اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، اور والدین کی نافرمانی تو ہمیں پتہ ہے گناہ کبیرہ ہے نا، گناہ کبیرہ بھی کیسا گناہ کبیرہ ہے نا، قرآن میں جس طرح حکم آتا ہے شرک کے فوراً بعد، یہاں بھی، یہاں اور دوسری جگہوں پہ بھی اللہ کی بندگی کے بعد، توحید کے حکم کے بعد، شرک سے بچنے کے حکم کے بعد فوراً والدین کے ساتھ احسان کی بات آتی ہے۔ احادیث سے بھی اسی طرح سے آتا بھی ہے نا کہ والدین جو ہیں وہ کس طرح
مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل ہو. اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ فرمائی. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کون ذلیل ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان دونوں میں سے ایک کو یا دونوں کو پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. تو دوسرے اور بھی کئی احادیث ہیں جو شاید ہم نے پچھلی دفعہ یاد بھی کی ہوں اور یاد ہوں گی بھی، کہ وہی جنت ہے، ماں باپ تمہاری جنت ہے یا دوزخ ہے بھی کہا گیا نا. اور بھی ایک دفعہ جیسے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے وہ، کہ ایک دفعہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو کبر الکبائر نہ بتاؤں؟ آپ نے 3 مرتبہ یہ سوال پوچھا. تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ضرور یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی حق تلفی کرنا. یہاں پہ بھی وہی دیکھیں، گناہ کبیرہ کی جب آ رہی ہو بات تو پہلی بات یہ کہ شرک نہیں کرنا، اور پھر دوسری ہی بات ہے گناہ کبیرہ میں سے بھی بڑے گناہوں کے سب سے بڑے گناہ شرک، اس کے فوراً بعد ہی والدین کی حق تلفی. پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹی بات جھوٹی شہادت، اور اس بات کو دہراتے رہے. جھوٹ کی بھی اہمیت اس حدیث سے پتہ چلتی ہے بہت ہی، کہ بار بار آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے بیٹھ گئے اور پھر وہ بات کہتے رہے کہ جھوٹ بولنا جھوٹی شہادت دینا. تو اب اس طرح سے وہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے اور ان کی نافرمانی والدین کی ہو جائے تو اس کے بعد پھر انسان فوراً پلٹے اللہ کی طرف، استغفار کرے، اواب بنے. اور ایک دفعہ نہیں ہوگا نا، بار بار ہو سکتی ہے، بار بار پلٹے. اواب کے لفظ میں یہ بھی ہے بار بار پلٹنے کی بھی بات ہوتی ہے نا، کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے، اور جب پلٹے تو پھر غفورا پائے گا، اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے حقوق کے یہ احکامات، دوسری طرف انسانی کمزوریاں، اس میں یہ آیت کیسی بشارت لیے ہوئے ہیں نا. اور کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں تقوی ہے، اللہ عالم، اور اپنے والدین کی بھلائی ہی کے لیے تم کچھ کرنا چاہتے ہو، انہیں ناپسند ہے، لیکن اگر تم نیک عمل کرتے رہو، ان تکونوا صالحین، اگر ہو تم صالح، اور یہ کہ پھر اوابین ہو، اللہ کی طرف پلٹتے رہتے ہو، تو اللہ سے معافی مانگو، اس کی اطاعت کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کو غفور الرحیم پاؤ گے، بخشنے والا پاؤ گے. اولاد کی پوری کوشش کے باوجود یہ بھی ہوتا ہے نا، والدین خوش، یہ بھی ہو سکتا خوش نہ ہوں. ظاہر ہے ان کی اپنی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، اور ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں کیسی تسلی ہے نا کہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. اولاد نے اپنی پوری کوشش کر لی خوش کرنے کی، اب وہ خوش نہیں ہوتے تو اب انسان یہ نہ سمجھے کہ بس اب میری جنت ہاتھ سے گئی. اصل چیز اپنے دل کی فکر کرتا رہے، دل میں رحمت ہے، دل میں شفقت ہے، دل میں محبت ہے، دل میں پورا خلوص ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. ایک اور بھی بات جیسے ہم شروع میں سمجھ رہے تھے نا کہ آیت ایک طرف بہت بڑی تسلی لیے ہوئے، تھوڑی تنبیہ بھی اس میں ہے نا، کہ جیسے اللہ دل کا حال جانتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے ایک اولادوں کا کہ دکھانے کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہوں، پیسے بہت خرچ کیے ہوئے ہوں، کیسی جگہ رکھا ہوا ہو، سب کچھ ہو، لیکن اصل میں ان کے اکیلے میں جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہو، ان کے لیے جیسی سعادت مندی دکھانی چاہیے ویسی ہو نہیں رہی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے. تو اصل تقوی اللہ سے ہو، یہ بات ہے. اب ایک بات پھر یہ بھی کہ یہ ساری بات ہو رہی ہے تو جب تک ماں باپ ہے تب تو انسان جنت کما رہا ہے، اپنے سارے گناہوں کی بخشش کروا سکتا ہے ان کی اطاعت کر کے. لیکن جو محروم ہو چکے ہوں، جن کے ماں باپ نہیں ہو، وہ کیا کریں؟ اس کے لیے بھی آتا ہے کہ حدیث بھی ہے کہ کسی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی اسید ساعدی کی روایت ہے داؤد میں، کہ بنی سلمہ کا ایک شخص نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا اللہ کے رسول، ماں باپ کے وفات پا جانے کے بعد ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے جسے میں ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرو. قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے دعائیں کرتے رہو. اور کیا کرو ان کے لیے؟
کہ جو وہ وصیت کر گئے ہیں اسے پورا کرو. اصل میں لفظ ہے انفاذ احدہما من بعدہما، جو انہوں نے عہد کیے ہوں، جو کسی سے بھی وعدے کیے تھے، کوئی پیسے کسی کو دے رہے تھے، کوئی چیریٹی وہ کر رہے تھے، یا اس طرح کی جو بھی یعنی وہ کر رہے تھے وہ کام آگے بڑھاؤ، آگے کرتے رہو، یا جو وصیت انہوں نے کر دی ہو اسے پورا کرو. اور ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ اور والدین سے جن لوگوں کا رشتہ داری کا تعلق ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کے رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنا، وہ بھی ان کے ماں باپ کے حق ادا کرنے کے برابر ہی ہے، ماں باپ کا حق اس سے ادا ہوگا. اور نہ صرف رشتہ داروں بلکہ آخری بات یہ بھی ہے کہ وہ اکرام صدیقہما ان کے دوستوں کی بھی عزت اور خاطرداری کرو، عزت سے معاملہ کرو ان کے ساتھ، یعنی ان کے دوستوں کی بھی عزت کرو. یہ کہا گیا کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا حق کیسے ادا ہوگا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ انسان یاد رکھے. دوسری جگہ سے ایک اور حدیث بھی آتی ہے جہاں کسی نے آ کے پوچھا کہ وہ اپنے گناہوں کے بارے میں فکر مند ہے کہ کیسے بخشش کروں، بخشش ہوگی. آپ نے فرمایا جا کے ماں کی خدمت کرو. اس نے کہا کہ میری ماں فوت ہو چکی ہے. آپ نے کہا اچھا جاؤ خالہ کی خدمت کرو. تو ماں باپ کے رشتہ داروں کی خدمت سے بھی اسی طرح سے وہی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، اسی طرح انسان اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے. اور دوسری بات ہی پھر ویسے آ بھی رہی ہے یہاں پہ ذی القربہ ہی کی، وآتی ذی القربہ آیت نمبر 26، اور ادا کرو قرابت داروں کو حق ان کا، والمسکینہ اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا اور نہ فضول خرچی کرو، اس میں بے جا خرچ کرنا. اب یہاں پہ پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ والدین کے حقوق کی، اب عام رشتہ داروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، سبھی اس کی بات ہو رہی ہے. ذی القربہ میں کون ہیں، کون کون شامل ہیں، کیا کس طرح سے ان کے حق ادا ہونے چاہیے، کس کے ہمارے احسان کے حقدار کون ہے. سب سے پہلے اس کے لیے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے انسانوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیری ماں، تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر جو رشتہ دار رشتے میں زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو زیادہ قریب ہو، ابا کا، اما کا، و ابا کا، پھر و ادنا کا، ثم ادنا کا، پھر ان سے دور کے رشتہ دار، پھر ان سے دور کے رشتہ دار، اس کے بعد کے جو رشتہ دار ہوں، پھر ان کے حق ادا کرنے کی بات آپ نے فرمائی. تو جو یعنی جتنا زیادہ قریب ہے ان کا زیادہ حق بن رہا ہے کہ اس طرح سے ان کو حق دینے کی ضرورت ہے. اب ذی القربہ کے حقوق کی اہمیت ہم پورے قرآن میں ہی پڑھتے بھی آ رہے ہیں، خاصی تفصیل سے اس پہ بات بھی اکثر کرتے رہے، تو کوشش کرتے ہیں مختصراً تھوڑا سا ہم یاد کر لیں اس کو. سورہ بقرہ سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ان کو دینے کی بات تھی. آیت بر جو اکثر ہم یاد کرتے ہیں اس میں بھی بات تھی کہ ان آت المال، مال دو ذی القربہ، پھر اس کے بعد وہی تفصیل کے مساکین کو اور ان سب کو. اور سورہ نساء کی پہلی ہی آیت جو ہے اس میں تاکید آتی ہے نا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، رشتہ اور قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو. جیسے تقوی کرو ارحام کے بارے میں، تو اس سے یہ مطلب مفہوم ہوا نا کہ ان کے تعلقات نہیں بگاڑو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. کہ بہت ہی تاکید کے ساتھ ہو رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بنائے اور ان رشتوں کے حق ادا کرنا چاہیے. سورہ بقرہ کی شروع میں یہ بھی آتا ہے نا، فاسق کی جو تعریف آتی ہے وہاں پہ کہ کس طرح وہ جو جن کو جو چیز جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو کاٹتے ہیں. تو پچھلی سورہ نحل کی آیت 90 میں بھی بہت ہی جامع احکامات تھے نا، وہاں پہ بھی کہا گیا تھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اب یہاں اسی کی تفصیل آ رہی ہے ان احکامات ہی کی. تو اس آیت میں ہم سوچیں کیا تاکید ہو رہی ہے، ذوی القربہ کو ان کا حق
دینا ہے کیا نا. ظاہر ہے صرف مال دینے کی بات نہیں ہے یہاں پہ، وآتی ذی القربی حقہ ہے، مال بھی اس میں آتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہو، لیکن اس کے علاوہ جو جتنا قریبی ہے اس سے جیسا تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، جو ان کا حق بنتا ہے وہ انہیں ادا کیا جائے نا. اب قریبی تعلقات میں ابھی ہم نے خالہ کا یاد کیا کس طرح آپ نے فرمایا، اسی طرح ایک اور حدیث میں چچا کی بھی بات آتی ہے، یعنی اب ظاہر ہے ماں باپ کے بعد پھر ان کے بہن بھائی قریبی ہوئے نا، تو ان کے حق ادا کرنا. اور پھر یہ بھی سمجھا گیا کہ رشتہ داروں میں سے اگر کوئی جیسے معذور شخص ہے، بچہ ہے، عورت ہے، سوچے بیوہ ہے یا یتیم ہے، وہ ضرورت مند ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے، تو ان کا نفقہ بھی، نان نفقہ بھی قریبی رشتہ داروں پر ہی فرض ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک، کہ وہ ان کو ظاہر ہے ان کی ذمہ داری رشتہ داروں کی پہلی ذمہ داری ہے. کسی کے ماں باپ نہیں ہے، بالکل قریبی رشتہ دار نہیں ہے، تو جو تھوڑے دور کے رشتہ دار ہیں اس کے بعد جو قریب کے ہیں ان پہ وہ ذمہ داری آ جائے گی نا. تو رشتہ داروں سے جیسے تعلقات استوار رکھنا جو ہے وہ صلہ رحمی ہے نا. صلہ رحمی سمجھ میں آتا ہے نا، رحم کس کو کہا جاتا ہے جہاں بچہ پلتا ہے پیٹ، ماں کے پیٹ میں، اور وہ تو اس سے جو رشتہ داریاں بنتی ہیں ان کو جوڑے رکھنا. اور صلہ رحمی کی تاکید قرآن کے علاوہ احادیث میں بھی کتنے ہم یاد بھی کرتے رہے. احادیث جیسے ابھی بھی ہم یاد اگر کر لیں، ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، بخاری کی روایت ہے یہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری رحمان کی ایک شاخ ہے، بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رشتہ داری جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا. بڑی سوچنے والی حدیث ہے ویسے اس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داری سے فرماتا ہے، اور پہلے یہ بات بتائی کہ وہ رحمان کی ایک شاخ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام رحمان اور اس کی وہ ایک شاخ ہے، اور جو اسے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا. تو کیا مطلب ہوا کہ جو شخص رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھے گا، ان سے حسن سلوک کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اس کی رحمت اس پر سایہ کرے گی. اور اس کے برعکس جو رشتہ داروں سے تعلقات توڑے گا، ان سے بدسلوکی کرے گا، ان کے حقوق ادا کرنے سے غفلت برتے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا. تو بہت خوشخبری بھی ہے، تنبیہ بھی، دونوں اس میں آ رہی ہے حدیث میں. اور ایک حدیث لمبی حدیث ہے جس کا ایک حصہ ہے کہ مسکین کو صدقہ دینا تو صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینے میں ثواب کی دو باتیں، ترمذی کی حدیث ہے، ایک تو صدقہ اور دوسرے صلہ رحمی بھی، یعنی ڈبل ثواب ہے اگر مسکین رشتہ دار کو صدقہ دیا جائے. ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ حدیث کا سمجھ میں آتا ہے، اس کی تشریح بھی کسی نے بڑی اچھی طرح کی، کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی جس چیز کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صرف کرے اس میں برکت ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے نا، اللہ کے راستے میں آپ مال نکالیں، مال میں برکت ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں سے جب حسن سلوک کوئی انسان اگر کرے تو ایک طرف اپنا مال ان کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور دوسرے اپنی زندگی کا کچھ وقت ان کی خدمت میں صرف کرتا ہے نا. لہٰذا کیا ہوتا ہے، مال اور عمر دونوں میں برکت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی یعنی سینس، کامن سینس بھی ہے، اگر دیکھا جائے کہ تو اچھی طرح بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی اہل خاندان اور رشتہ داروں میں ایک دوسرے سے محبت ہو، وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہوں، تو اور اس سے کیا ہوگا، دلوں میں خوشی اور اطمینان ہی بڑھے گا نا. اور ایک دوسرے کی مالی خدمت کر کے ایک دوسرے کو مشکلات سے بچاتے ہیں، تو کس طرح زیادہ اطمینان کی زندگی ہوگی، اس زندگی میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی. اور جہاں رشتہ دار ایک دوسرے سے بدسلوکی کریں، ایک دوسرے کی تنگی اور تکلیف میں کام نہیں آئے، وہاں کیا ہوگا، جلن، کڑھن، اضطراب اور کیسی کیسی
جب دل میں پریشانیاں ہوں تو بیماریاں بھی اتنی یعنی پکڑ لیتی ہیں نا، اور عمر پہ اثر انداز ہوں گی. تو بہت ہی یعنی بات سمجھ میں ہی آتی ہے نا اس حدیث کی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جو رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی کشادہ کرتا ہے، عمر بھی لمبی کر دیتا ہے. تو اس اہمیت کے لیے تو اس کی رشتہ داریوں کی اور بھی بہت سے ہیں احادیث، لیکن یاد بھی ہوں گی آپ کو. اب یہ بات کہ ہم کس طرح ان کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کس طرح سے کریں. ایک تو یعنی کہنا تو بہت ہی آسان ہے، ہمیں پتہ ہے، اور لیکن جب کرنا ہو تو انسانوں کا ہمیں معلوم ہے ہر دو انسانوں کے درمیان میں ایک شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کا اپنا نفس بھی ہے جس میں کچھ کبھی خود غرضی بھی آ سکتی ہے، اور مزاج مختلف ہوتے ہیں، سوچیں مختلف ہوتی ہیں، کبھی ایزمپشن سے کتنے انسان پہلے سے رکھ لیتا ہے، خصوصاً رشتے جیسے ہوتے ہیں، سسرالی رشتے ہیں تو اس میں پہلے ہی ازیوم ہی کیا ہوا ہے، پہلے سے ہی خیال ہے کہ وہ ہمارے ہمدرد ہیں نہیں سچے، اور تو ان کی ہر بات پھر ویسی محسوس ہونے لگے گی. تو اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں جس سے بہت مشکل ہو سکتے ہیں. اب اس میں پھر لیکن بات یہ ہے کہ حوصلے اور اس کے صبر تحمل کی ضرورت ہے نا. یہ بات کہ ہمارے رشتہ دار، یہ بات اکثر سننے میں بھی آتی ہے نا کہ وہ ایسے ہیں نہیں، اس وجہ سے ہم ان کے حق نہیں ادا کر سکتے. یہ کتنی دفعہ یہ بات سننے میں آتی ہے نا. لیکن جیسے ایک ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو جواب میں صلہ رحمی کرے. وہ تو ایک آسان کام ہے نا، دوسرا صلہ رحمی کر رہا ہے اس کے جواب میں آپ بھی کریں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں صلہ رحمی کرے. دوسرا نہیں صحیح سے ملتا، دوسرا صحیح سے حق کی ادائیگی نہیں کرتا، لیکن آپ آگے بڑھ کر اس کے حق کی ادائیگی کریں، اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں، خود آگے بڑھ کر تعلقات کو درست کرنے کی کوشش کریں. یہ بات جیسے سمجھائی گئی. اور بھی ایک حدیث جو کئی دفعہ ہم یاد بھی کرتے رہے یہاں پہ، لیکن یاد رکھنے کی ہے، خصوصاً رشتہ داروں کے معاملے میں جس طرح جو تکلیفیں ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے نا، اور خود بھی قطع رحمی کر بیٹھتا ہے. حالانکہ قطع رحمی کے لیے بھی حدیث میں ہے نا کہ کس طرح قاطع جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس سے ہمیں تو بہرحال بچنے کی ضرورت ہے. تو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے تو گویا تو انہیں گرم راکھ ٹھکا رہا ہے. دوسری جگہ ہے کہ جیسے ان پر سیاہی مل رہا ہے، کسی نے ترجمہ کیا تو ترجمے میں فرق ہے. تو اور جب تک تو اس حالت پر قائم رہے گا اللہ کی طرف سے ان کے خلاف ایک مددگار تیرے ساتھ رہے گا. کیسی بڑی خوشخبری ہے. وہ تو برا کریں لیکن تم اچھا کرتے رہو تو اللہ کی طرف سے ایک مددگار ساتھ ہے، فرشتے تیرے ساتھ ہیں، وہ تیری مدد کر رہے ہیں، تیرے لیے تیرے کام بنا رہے ہیں. تو اپنے لیے اپنے اعمال نامے کو صحیح رکھنے کے لیے انسان بہرحال خود تو اچھے سلوک کرتا رہے، دوسرے کیسے بھی ہوں. دوسروں کو ظاہر ہے ہم پکڑ کے صحیح نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کے مطابق ہر ایک کو ڈھال نہیں سکتے، کچھ حکمت سے کچھ اس کے اپنے حسن سلوک سے تبدیلی لا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتی ہے، مگر ضروری نہیں کہ آ جائے. لیکن اپنے آپ کو تو تبدیل انسان نہیں کرے دوسروں کے لیے، خود تو بہرحال صحیح کام کرتے ہی رہے. وہ حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیسے بھی ہوں بہرحال تم ان کے ساتھ اچھے ہی رہو. یہ بات کہی جا رہی ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے حق دینے میں پھر یہ بھی بات ہے کہ مسکین اور والمسکین اب اپنی سبیل، مسکین کو بھی حق دو اور مسافر کو حق دو. حق کہنے سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ صرف ایسا نہیں کہ اخلاقی ذمہ داری ہے آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کر سکے تو کوئی بات نہیں، بلکہ حق کو ہو کہنے سے سمجھ میں آتا کہ حق واجب ہے، اس کی ادائیگی لازمی ہے.
کہ یہ حق اگر ادا نہیں کریں تو اللہ کے نزدیک مجرم ٹھہریں گے. تو اس میں پہلا حق ظاہر ہے قرابت دار کا، جس کی اہمیت ابھی ہم نے سمجھی. پھر دوسرا درجہ مسکین کا. مسکین کا تو کس طرح سمجھ آتا ہے، جو جس کے پاس کچھ ہے نہیں لیکن سکون سے بیٹھا ہوا ہے، آ کے آپ کے سر پہ سوار نہیں ہے، مانگ نہیں رہا ہے، لیکن ضرورت مند ہے. اس کی خود ضرورت کو سمجھنا، اس کو پورا کرنا، یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے نا. بلکہ جس طرح سورہ ماعون سے پتہ چلتا، خود کے پاس نہیں بھی ہو تو دوسروں کو ترغیب دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. معاشرے کے اندر ایک پورا محلہ بنا ہوا ہے مسکینوں کا، میں کس کو دوں، میں کیا کر سکتا ہوں، وہ بھوکے مرتے رہے. نہیں، کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ان کے حق ادا کریں، خود جتنا ہو سکتا ہے کریں، آگے بڑھ کر دوسروں کو ترغیب دلائے کہ ان کے مسکینوں کے حق ادا کیے جائیں. اور وابن السبیل کہا جاتا ہے، مسافر کا مسکین سے الگ تذکرہ کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسافر ضروری نہیں کہ وہ ضرورت مند ہی ہو، لیکن جب سفر میں ہے تو وہ ضرورت مند ہو سکتے ہیں نا. کہ پہلے آج کی طرح کے کارڈ ساتھ نہیں ہوتے تھے، جو پیسے کوئی چھین بھی سکتا ہے راستے میں، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو ان کے حق ادا کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، وہ بھی ان کا حق ہے. کہ کوئی مسافر ہے کسی بستی میں تو اس بستی پہ حق بن رہا ہے کہ وہ اس کی مہمانداری کریں، اس کا حق ادا کریں. اور پھر کہا جاتا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اب اسی آیت میں جس میں اوپر قربا کی، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرنے کی بات ہے، اور اسی کے ساتھ پھر آتا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. تبذر اور تبذیرہ کا روٹ ورڈ بے دال رے ہے. تبذیر کہتے ہیں کہ جیسے پراگندہ کرنے، بکھیر دینے کو، جیسے بیجوں کو زمین پر بکھیر دیا جائے نا، تو اسی سے پھر استعارے میں مال ضائع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو فضول خرچی، جیسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں فضول خرچی کرنا. فضول خرچی کے حکم کو قرآن مجید میں دو لفظوں سے تعبیر کیا گیا، ایک تو تبذیر جیسے یہاں آ رہا ہے، اور دوسرے اسراف. اس سورہ انعام اور سورہ الاعراف میں حکم ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اور مت اسراف کرو. اور سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی تعریف میں آتا ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا. اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں. بخل کی بات بھی ابھی آگے آ رہی ہے، جو شاید آج ہم پڑھ سکیں یا نہیں. تو لیکن وہ اسراف نہیں کرتے جو عباد الرحمن، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں کرو، تو اب اوپر جس طرح سمجھ میں آ رہا تھا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کے مال میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں. اس کے نہ صرف اپنے رشتہ داروں کے، سب سے پہلا اپنے گھر والوں کا، اپنے جسم کا حق، پھر دوسروں کے رشتہ داروں کے، پھر مسکین کے بھی، غریبوں کے. تو وہ سب جو یعنی حقوق ادا کرنے میں سوچیں، صرف فضول خرچی اگر انسان کرے تو وہ کیسے ادا کر سکتا ہے نا. تو اسی لیے یہاں پہ جیسے وہ بات ہو رہی ہے کہ احتیاط اور اعتدال کے ساتھ انسان خرچ کرے نا اپنے مال کو. جیسے حقداروں کا حق اس میں سمجھے کہ حق ہے دوسروں کا بھی. جتنا میرے پاس ہے وہ پورا بس اڑانے کے لیے نہیں ہے. فضول خرچی کا ویسے اصل بات ہے کہ ہے کیا نا فضول خرچی یا اسراف جس کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی ناراضی کے کاموں میں ہاں وہ بہت ہی ذرا سا بھی خرچ کیا جائے، ایک پینی بھی خرچ کرے تو وہ جو ہے وہ فضول خرچی ہے، جو اللہ کے اگر نافرمانی کے کام میں خرچ ہو رہا ہے. اور یا پھر جو جائز کام ہے اس کے لیے بھی انسان اگر زیادہ ہی خرچ کر دے تو وہ بھی فضول خرچی ہوگا نا. کہ جائز اور مباح کام ہے لیکن اس کو اتنا زیادہ خرچ کرے کہ بعد میں خود ہی محتاج ہو جائے، وہ بھی اسراف ہی ہو جائے گا. تو دیکھ کر خرچ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، فضول خرچی مت کرو. شو کے لیے بھی، شو آف کے لیے ہو رہا ہو، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہو، یا کسی بھی نافرمانی کے کام میں ہو رہا ہو، یا پھر ضرورت بھی کے لیے بھی ہو رہا ہے لیکن اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ ہو رہا ہو، وہ اسراف ہوگا نا. سورہ لقمان کی آیت ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے اس کو جو
خود پسند اور فخر جتانے والا ہو. اس کے لیے انسان کتنی دفعہ مال خرچ کر رہا ہوتا ہے نا، دوسروں پہ فخر جتانے کے لیے، اپنے سب شاندار محفلیں برپا کرنے کے لیے، دوسروں سے بڑھ چڑھ کے اپنے دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس زیادہ ہے. وہ اس کے لیے جو بھی پیسہ خرچ ہو رہا وہ کیسے بالکل شیطانی چیز ہے. ابھی جیسے اگلی آیت میں سمجھ میں آتا ہے، یہاں پہ تو ممانعت ہے بس کہ مت فضول خرچی مت کرو. اور تاکید کے لیے ان المبذرین، جو مبذرین کون ہے؟ جو صرف فضول خرچی کرنے والے ہیں. کانو ہیں اخوان الشیاطین، اخوان بھائی ہیں، شیاطین کے بھائی ہیں، اخوان الشیاطین. وکان الشیطان، اور ہے شیطان، لی رب ہی کفورا، اپنے رب کا نافرمان، اپنے رب کا ناشکرا ہے، وہ اپنے رب کا ناشکری کرنے والا ہے. یہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طرح جو بھی اس طرح کی فضول خرچی کریں، شو آف کے لیے کر رہے ہوں، بیکار کاموں میں کر رہے ہوں، اپنی ضرورتوں کے لیے ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہوں، ان سب کو کتنی بڑی بات ہے شیاطین کے بھائی کہہ دینا کہ وہ بالکل وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان کے کرنے کا ہے نا. بھائی کون ہوتے ہیں؟ ایک جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک جیسی پسند ناپسند ہوتی ہے ان کی ہے، تو وہ بالکل شیاطین کے بھائی بن گئے. اور شیطان تو ہے ہی اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا لی رب ہی کفورا، شیطان کو جیسے کہا جا رہا، تو جو فضول خرچی کرے وہ بھی لی رب ہی کفورا ہی ہے نا، پھر وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسے مال سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت دی مال کی، اور وہ اس کو صحیح طرح خرچ کرنے کے بجائے، اس کا جس طرح جہاں خرچ کرنا چاہیے اس طرح خرچ کرنے کے بجائے وہ اس میں وہ بیکار کاموں میں خرچ کرتا ہے، عیاشی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، یا بالکل صرف شو آف کے لیے کر رہا ہے، وہ اس کی ناشکری کر رہا ہے. اللہ کے دیے ہوئے مال کا شکر ادا کرنے کے لیے تو اس کو صحیح طرح خرچ کرنے کی ضرورت ہے، صحیح جگہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز سے کام ہو چل سکتا ہے، اس کے لیے آپ جا کے 10 چیزیں خریدیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو خواہ میں آپ جا کے بس نئی حاصل کرنے کے لیے اس پرانی چیز کو پھینک کے نئی چیز لینے جا رہے ہیں، وہ سب کیا فضول خرچی ہے نا. ایک بچے کچھ کھلونے سے کھیل سکتے نہیں، پورا کمرہ کھلونے سے بھر کے رکھ دیں. بلکہ یعنی یہاں پہ جس طرح سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ تو شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچ. وہ فضول خرچی کرنا ویسے کس طرح ہے نا کہ آج یعنی سوچنے کی ضرورت ہے. انسان ہمیں خود بھی سوچنے کی ضرورت ہے جب ہم یہ پڑھ رہے ہوں کہ کہاں ہم فضول خرچی کر رہے ہیں، کہاں ہم اسراف کر رہے ہیں. اور انسانوں کا، دنیا کے تمام انسانوں کا اسراف ہی ہے نا جس کی وجہ سے آج بحر و بر میں جیسے فساد پھیل رہا ہو. سوچیں ذرا، پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں، کوئی فوائل جو اتنی آسانی سے ہم پھاڑ کے خرچ کر رہے ہوں، ان سب کو جیسے اس طرح اگر فری میں بھی مل رہی ہوں، مفت میں بھی مل رہی ہوں، تو اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے آج سستا سمجھ کر ہر ایک استعمال کر رہا ہے. اور اس کی وجہ سے زمین میں سوچیں، اس کو زمین کو اس ٹریش کو سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جا کے اس میں ڈمپ کر رہے ہیں پانی کے اندر، اور پانی میں ڈمپ کر کے پھر کیا ہو رہا ہے، سارے وہ جو سی فوڈ سوچیں کیسا ہیلدی فوڈ ہے، اس میں زہر بھر رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے انسانوں کے لیے زمین پہ رہنا بسنا ناممکن ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن بری بیماریوں کا اس کی وجہ سے جو ہو رہی ہیں اس کا تو انسان آج بھی شکار ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوتے ہیں نا. آج انسان ہر ایک اگر اپنے ہاتھ کو روکے، اس طرح جہاں پہ اسراف سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے بچائے، فضول خرچی نہ کرے، تو کتنی ٹریش ہی کتنا بچ جائے، کتنے سارے جو بیکار چیزیں دنیا میں پھینکی جا رہی ہیں اس سے انسان بچ جائے نا. ویسے تو پورے دنیا کا سسٹم ہی اس طرح سے ہو رہا ہے، کارپوریشنز ہیں، فیکٹریاں ہیں جن کو اپنی چلانی ہیں، مشینیں تک ایسی بنائیں جس کو بس اٹھا کے پورے کی پوری پھینک دینی پڑے، دوسری جا کے لو. تو اس کی وجہ سے زیادہ مصیبت زمین پر آ رہی ہے. لیکن ہمارا جتنا حق بنتا ہے، ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم تو کر لیں. ہم تو ہاتھ روکنے والے ہوں، ہم اس طرح سے فضول خرچی انشاءاللہ نہ کرنے والے ہوں، اس کی وجہ سے دنیائی مصیبت آ جائے.
اور پھر کہا جا رہا ہے ابھی آگے ویسے اس کی خرچ کرنے کی حکمت اور آئے گی، لیکن درمیان میں پھر ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ تم اعتراض کرتے انہم ان سے ابتغاء رحمت چاہنے کے لیے، اللہ کی رحمت کے جیسے تم ابھی منتظر ہو، ابھی چاہ رہے ہو، یعنی جیسے تمہارے پاس ابھی ہے نہیں، سمجھے مال اتنا نہیں ہے تمہارے پاس، من ربک اپنے رب کی طرف سے، ترجوہا جس کی تمہیں امید ہے، فقل پس کہہ دو لہم ان سے، قولم میسورا ان سے کہو نرمی سے بات کرو، یسر کہتے ہیں نرمی کو، قولم میسورا کہیں تو نرم بات، اچھی بات کہنا، تو ان سے اچھی بات کہہ دو، تو یہ فقل لہم ان سے کہہ دو، کن سے کہہ دو؟ اوپر جن کی بات چل رہی تھی نا، ذل قربہ ہے، مسکین ہے، ابن السبیل ہے، جن کا ہمارے مال میں جن کا حق بن رہا ہے، جو ہم سے اس کے مانگ سکتے ہیں، ہم سے مطالبے کر سکتے ہیں، ہم سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ان پہ خرچ کریں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ابھی تمہیں اعراض کرنے کی ضرورت ہے، تم سمجھیں کہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ سفید پوش ہو سکتے ہیں نا انسان، دوسرے رشتہ دار سمجھے کہ یہ تو کھاتے پیتے اچھے لوگ ہیں، اب یہاں باہر ہی رہنے والے ہیں، ضرور یہ تو بہت ہی ان کے پاس ہے بہت کچھ، اور دوسرے چاہ رہے ہوں ان سے لینا، پیسے مانگ رہے ہوں، مطالبے کر رہے ہوں، بہت ہی یعنی ہو سکتا نا انسان جھلا اٹھے یا بہت ہی اس سے بدتمیزی سے پیش آئے، ان کو سختی سے جواب دے دے، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ تم ابھی رحمت کی تلاش میں ہو تو تم ان سے نرم بات کر لو، یعنی اچھی بات کہنا بھی کتنا اہم ہے نا، سوچیں کسی کے ساتھ اچھی بات کرنے میں کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے نا، لیکن اعمال نامے میں نیکیاں کتنی آسانی کے ساتھ جمع ہو سکتی ہیں، رشتہ داروں کے یا دوسرے سمجھے غربا مساکین کوئی بھی اگر ہوں قریب، ان کے مطالبے کتنے تنگ کر رہے ہوں، ان پہ پورا اترنا ہی ناممکن ہو رہا ہو، پھر بھی اہل ایمان کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنا اخلاق تو درستی رکھو نا، ان کے ساتھ بات تو نرمی کی کرو، سمجھا کے بات کر دو، اچھی طرح بتا دو کہ کیا مشکل ہے، اور جیسے وعدہ کر لو کہ ہاں جب میرے پاس ہوں گے ہم مدد کر دیں گے، اچھے وعدے کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ بات کر کے ان کو رخصت کر دو۔ انسانوں کے تعلقات کا آپس میں اچھا رہنا کتنا اہم ہے، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے احکامات بھی تفصیل سے دیے جاتے ہیں نا قرآن میں، کہ تعلقات خراب نہیں ہو انسانوں کے ساتھ، یہ تک بھی بات بتائی جا رہی کہ نرمی سے بات کر لو، کوئی آ کے مانگ رہا ہے، زیادہ تنگ تمہیں کر رہا ہے، تم ان سے آرام سے بات کرو اور نرمی سے بات کر کے انہیں رخصت کر دو۔ دوسری بھی آیت اسی سے متعلق ہے تو خیال میں بلکہ دو آیتیں ہیں، پڑھ ہی لیتے ہیں۔ ولا تجعل یدک اور مت کر اپنے ہاتھ کو مغلولۃ بندھا ہوا، الی عنقک، عنق کہتے ہیں گردن کو، عنق اپنی گردن کے، ولا تبسطھا، بسطا ہوتا نا پھیلانا کھولنا، تو ولا تبسطھا اور مت کھول دے اس کو، ہاں کا اشارہ ہاتھ کی طرف ہے، یدا کا تھا نا، اپنے ہاتھ کو مت مغلولہ نہیں کرو، بندھا ہوا نہیں کرو اپنی گردن سے، اور نہ کھول دو، کل البستی پوری طرح کھولنا، فتق ادا کہ پس بیٹھا رہ جائے، پس تو بیٹھا رہ جائے، ملومن ملامت زدہ ہو کر، محصورہ اور تھکا ہارا یا درماندہ عاجز ہو کر۔ اب ہاتھ کو گردن سے باندھ لینا جو ہے وہ بخل کی جیسے صفت ہے، اور ہاتھ کو کھلا چھوڑ دینا جو اسراف اور تبذیر ہم پڑھ رہے تھے اس کی طرف اشارہ، کہ بالکل انسان ہاتھ کھول دے، کچھ سوچا ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے، اور بالکل بغیر سوچے سمجھے انسان زیادہ زیادہ اڑاتا رہے، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے۔ کیسی بہترین حکمت سکھائی جا رہی ہے نا، خرچ کرنے کی بات ہے، ان پہ حق بن رہا ہے ان سب پہ خرچ کرو، لیکن یہ بھی بات ہے کہ خرچ کرنے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ جس طرح ابھی آیت اس کے بعد ہی آ رہی ہے رشتہ داروں کے سارے حقوق کے بعد، تو اس سے یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ شاید ان دوسروں کے حق دینے میں بھی انسان سوچ سمجھ کے دے، وہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ پھر بعد میں خود ہی پچھتاتے رہیں، کسی میں اتنا صبر نہیں ہے اور پہلے تو دے دیا جو اس میں آ کر، اور بعد میں پھر
اس کی وجہ سے اپنا دل اور خراب ہو رہا ہے، وہ بھی نہیں ہو، سوچ سمجھ کے دے. لیکن اصل بات، ورنہ ہمیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو طریقے تھے، وہ ایک ہی روٹی ہے، کوئی مانگنے آیا تو بس روٹی دے دی اس کو کہ وہ مانگنے آیا ہے. آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی چادر ہے اور کوئی مانگ رہا ہے اور آپ اس کو دے دیں، حالانکہ دوسری چادر نہیں ہے آپ کے پاس. تو اس طرح سے بھی دے سکتے ہیں دل والے دینے والے. تو لیکن یہاں پہ خاص طور پہ دوسرے معاملات کے لیے بھی ہے کہ جو خرچ کرنے میں اوور آل جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال کو، جس طرح سے اس میں کیا حکمت ہونی چاہیے، کس طرح سے حکمت سے خرچ کرے، اس کو سوچ سمجھ کے جہاں جس طرح خرچ کرنا چاہیے اس طرح سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. ملومن کس طرح، ملامت سے اردو میں بھی لفظ استعمال ہی ہوتا ہے نا کہ وہ خود ملامت زدہ ہو جائے. محصورہ کا جو لفظ ہے حسرہ سے، اردو میں حسرت کا لفظ اسی سے ہے. کسی چیز حسرت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر پشیمان اور نادم ہونا. محصورہ کا جو لفظ ہے وہ جیسے درماندہ اردو میں جیسے کہا جاتا ہے یا عاجز بن کے رہ جانا. تو فتق ادا جس طرح کہا جا رہا ہے بیٹھا رہ جائے، یعنی کچھ کرنے کے قابل بعد میں نہ رہے، ایسا نہ ہو. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں جہاں مسلسل کئی آیات میں انفاق کی اہمیت اور آداب کئی طرح سے سمجھائے گئے. ان کے درمیان میں حدیث آیت آتی ہے، آیت نمبر 269 to 69 کہ یؤتی الحکمت من یشاء، کہ جس کو حکمت ملی، ومن یؤت الحکمت، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت ملی، فقد اوتیا خیرن کثیرا، بس اس کو حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، بڑا خیر مل گیا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حکمت کیا ہے نا. حکمت ہونی چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ انسان خرچ کرے، جہاں جتنا خرچ کرنا چاہیے اس طرح سے خرچ کرے، نہ فضول خرچی کرے، نہ مال اڑائے. آج تھوڑا سا مال ہے، آج ہی بس اڑا کے بیٹھ جائے، کل کے بارے میں سوچے نہیں. اس طرح بھی نہ ہو، نہ یہ ہو کہ اتنا زیادہ کل کا سوچ رہا ہو کہ آج سارے نیکی کے مواقع گنوا کے بیٹھ جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے. اس طرح بھی نہ ہو. یہ سمجھ میں آتا ہے اعتدال کی روش ہر حال میں، ہر کام میں اللہ کو پسند ہے، اور وہی اس کے لیے بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں تفصیل سے سمجھا دیا جاتا ہے، بخل ہاتھ بالکل باندھ ہی نہیں لو کہ بس پیسہ نکالنا ہی مشکل ہو جائے، ایک ایک پینی گن گن کے نکال رہے ہوں، اپنے گھر والوں پہ اپنے اوپر تک خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ سوچ سوچ کر ہی اپنی ساری زندگی اپنی اس میں لگا رہے ہوں. ایسا بھی نہیں ہو، نہ بالکل کھلا ہوا ہو کہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے پیسہ آیا، کہاں گیا اور اب کیا ہوا، اور بعد میں جو ہے معلوم محصورہ ہو کر بیٹھ جاؤ. ایسا بھی نہیں ہو. یہ بات کہی جا رہی پھر کہا جاتا ہے ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، یبسط الرزق، فراخ کر دیتا ہے رزق، لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تنگ بھی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے. اب اس آیت میں بھی بڑی یاد دہانی ہے نا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہے دینے والا، جس کو چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے. آج تمہارے پاس زیادہ ہے، آج دوسرے تمہارے محتاج ہو رہے ہیں، وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو وہ ہو رہے ہیں. کل کو تم محتاج ہو سکتے ہو، اس کے بارے میں سوچو. وہ اصل اللہ تعالیٰ ہے جو کرنے والا ہے. اور آج تم اللہ کے مرضی کے مطابق خرچ کرو گے، کل اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا. آج خرچ کرنے میں اللہ کو بھول جاؤ گے، اس کے ایسی فضول خرچیاں کرو گے، ایسے بیکار کاموں میں خرچ کرو گے، کل اللہ تعالیٰ وہ مال چھین بھی سکتا ہے نا. اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبیرم بصیرہ، بہت خبر رکھنے والا اور بصیر، بصارت والا، دیکھنے والا ہے. اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کون سے بندے کے لیے کون سا امتحان صحیح ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا امتحان ہی کی جگہ ہے نا، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں ہی امتحان ہے، دونوں میں پورا اترنے کی انسان کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ اصل دیکھ رہا ہے، اس کی فکر رہے، وہ خبیرم بصیرہ ہے، تو خود ہی حکمت آ جائے، پھر مال خرچ کرنے کی خود کو حکمت آ جائے.
خود کو سمجھ میں آ جائے کہ کہاں کروں اور کہاں نہیں کروں، کون سا خرچ آج میں کروں اور کون سا نہیں کروں، وہ خود انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔